بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ سیکنڈ چیپٹر کا پارٹ فرسٹ تھا، یعنی پہلا حصہ جس کے اندر ہم نے 4 پیراگراف پڑھے۔ سبق تھا اسلام میں گداگری کی مذمت۔ پہلے 4 پیراگرافس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ گداگری کہتے کس کو ہیں، گداگر بیکاری کو کہتے ہیں، گداگری بھیک مانگنے کے پیشے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے مختلف مواقع پر احادیث سے بھی حوالے پیش کیے، اور اس کے بعد عام مثالوں کے ذریعے بھی ہمیں سمجھایا، اور ایک مثالی حدیث کے ذریعے بھی سمجھایا کہ بھیک مانگنا کس قدر مذموم اور غلط پیشہ ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی، اور خاص طور پر وہ حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیک مانگنے والا ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج کے سبق کے اندر بھی ہم اسی سبق کو آگے لے کر چلیں گے، اور اب ہم اگلا جو پیراگراف ہے سیکنڈ پیج سے اس کو اب پڑھنا شروع کریں گے۔ اب اس سیکنڈ پیراگراف کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے۔ باب اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہی موضوع پر آپ بہت سی چیزیں جمع کر دیتے ہیں تو اس کو باب کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے وضو کے تمام مسئلے اور اس کے اوپر حدیث و روایت آپ جمع کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے باب الوضو، یا باب الاستنجا، یا باب الصلاۃ، یا اس طریقے سے۔ لیکن عام طور پر عربی زبان میں باب کے معنی دروازے کے بھی آتے ہیں۔ تو اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے۔ مشکات حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر بہت سی احادیثیں ہیں، اور بڑی حدیث کی کتابوں میں سے یہاں لفظ یہ مشکات ہے۔ بعض بچے سمجھتے نہیں ہیں، ایک مرتبہ ریڈنگ کے دوران بچے نے کہا مشکوت۔ یہ مشکوت نہیں ہے بھائی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ، اس میں واو کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو واو کے اوپر کھڑا زبر ہم نے ڈالا ہوا ہے، سامنے بک میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ مشکات لفظ ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ یعنی حدیث کی کتاب مشکات کے اندر ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ انصار میں سے، انصار مددگار یعنی مدد کرنے والا، اور انصار مدینہ، مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے، کفار نے جب ظلم زیادہ کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مدد کی تو وہ انصار مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی ہے، یعنی کمبل ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ درہم اس وقت کی کرنسی تھی جو چاندی کی بنی ہوتی تھی، اور چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا، اور اس وقت جو دینار ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ جیسے موجودہ دور میں ہمارے یہاں پہ سکے چلتے ہیں 1 روپے کا، 2 روپے کا، تو یہ اس وقت کے سکے ہوتے تھے درہم۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں 1 درہم کا خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا کہ کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیا، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا، یعنی بچے بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلا، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ یعنی کلہاڑی سے مراد کلہاڑی کا وہ حصہ جو دستے کے آگے لگا ہوتا ہے لوہے کا، وہ لے کر آ۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، دست فارسی زبان کا لفظ ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی اپنے مبارک ہاتھ سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا، دستہ لگا کر دے دیا، اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں، اور 15 دن تک کا کہہ دیا کہ میں تجھے اب شہر میں نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔
اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا بمانے خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ اب یہ بھیک مانگنے کا داغ ہو تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور لوگ وہ داغ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ بیکاری ہے۔ تو کتنی ذلت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ تجھے تیرے چہرے کے داغ سے پہچان لیتے کہ تو بھیک مانگنے والا ہے، اب تو قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچ گیا ہے۔ بھیک مانگنے کا داغ ہو، دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیک نہ ہی مانگنا بہتر ہے، لیکن اگر بھیک مانگتا ہی ہے تو ایسے شخص مانگے جو ان کاموں کے اندر ملوث ہو، یعنی جو سخت محتاج ہو تو بیچارہ کیا کرے، اگر مانگ لیا بری بات ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے کچھ وجوہات کی بنا پر حلال ہے۔ محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو، تاوان جرمانہ یا اتنا زیادہ قرضہ ہے اور وہ کچھ مانگتا ہے تو چلیں اس کے لیے پھر کوئی وجہ بنتی ہے۔ تاوان ہو یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، خون بہا کہتے ہیں خون بہانے یعنی قتل کرنے کی قیمت، خون بہانے کی قیمت، اور اس کو عربی میں دیت کہتے ہیں۔ دیت ایک ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل کرنا، وہ قصاص ہوتا ہے، اور ایک قتل کے بدلے جرمانہ دینا۔ تو شریعت میں ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ دینا ہے۔ اب وہ شخص اگر کسی سے کہتا ہے کہ مجھے دے دیں تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اب اس پیراگراف کے اندر حدیث بھی ہم نے پڑھ لی اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھ لیے۔ اب اس حدیث سے جو اخلاقی سبق ملتے ہیں وہ اگلے پیراگراف میں مصنف خود ہی سمجھا دیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل سوال کرنے والے کو، بھیک مانگنے والے کو سوال کرنے سے روکا جائے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی اس کی ذہن نشین کی جائے۔ ذہن نشین یاد دہانی کو کہتے ہیں بھائی، یاد دہانی کرائی جائے بھائی محنت میں عظمت ہے، مشقت کرو تمہیں اس کا پھل ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور برائی بیان کی جائے کہ بھیک مانگنا بہت برا فعل ہے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی، اب مصنف کہتے ہیں دیکھیں کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس زمانے کے سائلوں، بھیک مانگنے والوں کی بے غیرتی اور ڈٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے۔ ڈٹائی کہتے ہیں بے شرمی، بے غیرتی اور بے شرمی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی فہمائش کہتے ہیں سمجھانا، یا ممانعت کہتے ہیں روکنا کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نظر با حالات موجودہ موجودہ حالات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نظر نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے۔ داد و دہش کہتے ہیں بخشش یا سخاوت، بجائے اس کے کہ ہم جو غیر مستحق ہیں ان کے اوپر بخششیں کرتے جائیں اور سخاوتیں کرتے جائیں، ان سے یک قلم فوراً ہاتھ روک لیا جائے۔ یک قلم کہتے ہیں فوراً ہاتھ روک دیا جائے، یعنی ان کو نہ دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے۔ جو مستحق ہیں، جو باوجود استحقاق یعنی باوجود حق رکھنے کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبوری اور ناداری غربت کو کہتے ہیں، افلاس کو کہتے ہیں، ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں، غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے یہی بات سمجھائی کہ اگر آپ نے بھیک مانگنے کے پیشے کو ختم کرنا ہے تو غیر مستحقوں کو بھیک دینا چھوڑ دیں۔ جب غیر مستحق کو بھیک نہیں ملے گی تو بیچارہ مجبوراً کام کرے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ملک و قوم کے حق میں، اب مصنف آ جاتے ہیں عالمی حالات کے اوپر یا قومی حالات کے اوپر، کہ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین یعنی برا پیشہ جو مرض متعدی، پھیلنے والا مرض، ایسی بیماری جو پھیلنے والی ہو، جیسے آج کل کرونا ہے، ایک سے دوسرے کو لگ گیا، دوسرے تیسرے کو لگ گیا، تو کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے کا مرض جو ہے یہ بھی مرض متعدی ہے۔ ایک ہٹے کٹے کو دیکھ کر دوسرا ہٹا کٹا مانگنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مرض متعدی ہے۔
کہتے ہیں مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرایت کرتا جاتا ہے، سرایت کہتے ہیں داخل ہونا، کرتا جاتا ہے، اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ اس کی بیخ کنی کی جائے، بیخ کنی کہتے ہیں خاتمہ، جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اب کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک، لمبی مدت تک ممالک اسلامیہ، ممالک ملک کی جمع ہے، ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اور طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا، روک تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد کافی عرصے تک بھیک مانگنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی، بڑا مزے کا واقعہ ہے، سنیں۔ ایک سائل کی آواز سنی، یعنی بھیک مانگنے والے کی، اور یہ سمجھ کر کے بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا کہ بھئی اس کو کھلاؤ۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے، یعنی تو ٹکڑے بیچنے والا ہے۔ تو کیا ہے جی؟ ٹکڑے بیچتا ہے، یہاں سے لوگوں سے جمع کرتا ہے روٹی بھوک کے نام پر اور جا کر بیچ دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اپنے سے تکڑے بیکاری کو نہ پکڑنا، مارے گا بھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو خیال یہ کرنا ہے کہ ان کو نہ ہی دیا جائے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان کو نہ دیکھا جائے، نہ دیا جائے۔ علامہ مقری بہت بڑے عالم ہیں، اندلس کے تھے، اور انہوں نے تاریخ اندلس نامی کتاب لکھی ہے، اور اندلس آپ کو پتہ ہے جو موجودہ اسپین ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ اندلس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اور 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔ علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو، سائل سوال کرنے والا بیکاری کو، تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں، اس کو نہایت ذلیل کرتے ہیں اور سخت سست کہتے ہیں، یعنی بے عزتی کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاج کہتے ہیں لنگڑا اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ تاریخ کا حوالہ دیا کہ اندلس میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اگر کوئی ہے تو اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جگہ جگہ بیکاری ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم ان کو روکتے ہی نہیں، جب روکتے ہی نہیں تو کم کیسے ہوں گے؟ تو ان کو کم کرنا ہے۔ اب آخر میں مصنف ایک اپیل کر رہے ہیں، پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود، اپنی لمٹس اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس کہتے ہیں پہنچ، ان کی سورس ہے، ٹھیک ہے جی، پہنچ ہو، اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں، یعنی جتنی آپ کی پہنچ ہے وہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں، ہماری پہنچ تک۔ خاص کر ہمارے علماء، عالم کی جمع ہے، جاننے والے، علم والے، اور واعظین کہتے ہیں نصیحت کرنے والے، تقریر کے ذریعے سمجھانے والے کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی نڈر ہو کر وعظ کی مجلسوں میں، یعنی نصیحت کی مجلسوں میں، جیسے جمعہ ہو گیا یا بیانات ہوتے ہیں، ان میں سوال کی مذمت کریں، برائی بیان کریں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ وارد ہونا آنے والا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص وارد ہوا، وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، اور جو مضر کہتے ہیں برے یا نقصان دہ نتیجے سائلوں کی کثرت کہتے ہیں زیادتی سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی زیادتی سے قوم کو نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ میں اسراف، فضول خرچی جس کو آپ کہتے ہیں، اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو زیادتی ہے یا زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے مبذر لوگ ہیں، اسراف کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کے پاس ہے تو وہ زیادہ خرچ نہ کرے، مستحق کو دے، اور جو بیکاری ہیں ان کو بھی نہ دیا جائے۔ عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں، ہاں ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے، صحت مند کو کہتے ہیں، بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا، کسی کام کا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، مرتکب ہونا ہے، یعنی گناہ کرنا ہے۔ ہٹے کٹے کو دینا
بجائے نیکی کے گناہ ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اس قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حق تلفی کہتے ہیں حق مارنا، یعنی جب ہٹے کٹے بیکاری کو دیں گے تو یتیم بھی رہ جائے گا، مستحق جو بیوائیں ہیں وہ بھی رہ جائیں گی، اور ہمسایہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی رہ جائے گا۔ اس قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ جب بھیک مانگنے سے ایک آدمی 2000 روپیہ کما سکتا ہے تو 1000 روپے کی دیہڑی لگا کر وہ کیسے کمائے گا؟ تو اس سبق کے اندر مصنف نے جو اصلاحی مضمون تھا ہمیں بار بار اسی امر کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھیک مانگنا جو ایک مرض متعدی کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا ہے اور جگہ جگہ پر ہمیں بھیک منگے نظر آتے ہیں، تو ان سے ہم کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کریں، ان سے چھٹکارے کا نتیجہ بھی مصنف نے ہمیں بتلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی حدیث کے حوالوں سے بھی۔ آج کے سبق کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ ایک حدیث جو مثالی ہے وہ ہمارے سامنے بیان ہوئی، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے اس انصاری سے کہا کہ آپ بجائے کچھ مانگنے کے جائیں اور اپنے گھر میں جو 2 چیزیں ہیں، کمبلی ہے اور پیالہ ہے، وہ لا کر دے دیں، اور وہ فروخت کرنے کے بعد 2 درہم میں اس نے کلہاڑی اور گھر کا خرچہ کھانے پینے کے لیے لے لیا، اور کلہاڑی میں نبی علیہ السلام نے دستر لگا کر دے دیا، اور اس کے بعد وہ محنت و مشقت کرنے لگا۔ یہ زندہ مثال ہے آج کل کے دور کے اندر۔ اگر آپ اور میں بھی کسی بیکاری کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو کچھ دے دیا جائے جو ہٹا کٹا ہے، اس کو نصیحت کی جائے، اور اگر کچھ تعاون ہو سکتا ہے، کسی کو ریڑھی لے کر دی جا سکتی ہے، کسی کو چھوٹا کاروبار کرا کر دیا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے اس مذموم پیشے کو دور کیا جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث کا اخلاقی سبق جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ انہوں نے اس بیکاری کو لایا جو بار بار کھانے کے بعد بھی مانگ رہا تھا، اس کے ٹکڑے بھی اونٹوں کو کھلا دیے اور اس کے بعد اس کو بیچ دیا، اور اس کے بعد وہ نادم ہوا اور پشیمان ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد علامہ مقری کی تاریخ اندلس یعنی تاریخ سے بھی واقعہ پیش کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی تھی کہ بھیک مانگنے کو برا پیشہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ہم جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو ہٹانے سے بالکل قاصر ہو چکے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں مصنف نے خاص طور پر علماء اور واعظین جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ان میں اساتذہ بھی آتے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ آپ بھی اپنے معاشرے کے اندر اس بری رسم کو جو مرض متعدی کی طرح پھیل چکی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو بیٹا کل میں نے آپ کو پورے سبق کے MCQs دے دیے تھے، تقریباً 50 کے قریب تھے پورے سبق کے، اور ساتھ میں مصنف کے حالات کے بھی، وہ سارے کے سارے آپ نے کر لینے ہیں، اور ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینی ہے جو نوٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا کام وقت پر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔